اگر ہم پرچے کا جائزہ لیں تو یہ بالکل اردو زبان کی طرح ہی ہے. حصہ نثر، حصہ نظم اور کچھ قواعد، کچھ بنیادی معلومات جو اردو کے بارے میں ہم تمام کو ہونی چاہیے. کچھ شعراء کی تصانیف، واحد جمع. قواعد کے متعلق جو سوالات ہیں اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے. جو اقتباس سے ہے مربوط ان کو تو ہمیں دیکھنا ہوگا، اقتباس کو اچھے سے پڑھنا ہوگا. وہ بہت آسان ہے، اگر آپ اچھے سے پڑھتے ہیں فوراً آپ کو وہ 3 جواب مل جائیں گے. 3 سوالات ہوتے ہیں جو اقتباس سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. باقی حصہ نظم ہے. حصہ نظم میں بھی کچھ مخصوص سوالات ہیں جو اس سے ماخوذ ہیں نظم سے، باقی الگ سے پوچھے گئے ہیں. جیسے صنعتیں، وہ بھی تک سمجھا دیا جائے گا جب وہ سوال آئے گا. تو شروع کرتے ہیں. درج ذیل میں سے کون سی تصنیف داغ دہلوی کی نہیں ہے؟ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی تصنیف داغ دہلوی کی نہیں ہے. اس میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھا نہیں سکتی کہ کون سی تصنیف نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ پڑھ کر جانا ہے کہ جو بنیادی شعراء ہیں، مصنف ہیں، کچھ ادارے ہیں جو پہلے سے تھے، آزادی سے پہلے سے، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج اور اس کی خدمات، اس میں جو تصانیف شائع ہوئی وہ ان اداروں کے تحت، تو ہمیں وہ سب کو پڑھ کر جانا ہے تاکہ اس طرح کے جو سوالات پوچھے جائیں ان کے جوابات ہمیں آ سکیں. یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ داغ دہلوی کی تصنیف ہے تو کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ 3 ہے اور یہ 1 نہیں ہے. تو یہ آپ کے مطالعے پر مبنی ہے کہ آپ کتنا پڑھ کر جاتے ہیں. اگر آپ پڑھ کر جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا. اب یہاں سے آتے ہیں ہم سمجھنے کی طرف کہ انشائیہ لکھنے والا انشائیہ پرداز کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ انشائیہ پرداز. جو سوالات رہیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، ایگزام آف لائن ہے اور تمام لوگوں کو وعلیکم السلام. سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. انشائیہ لکھنے والے کو کہتے ہیں انشا پرداز. انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ ہوتا ہے بات سے بات نکالنا. جو مضمون ہی سے نکلی ہوئی ایک صنف ہے مگر مضمون کی طرح نہیں ہے. مضمون ایک موضوع کے متعلق تفصیلی معلومات ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ میں موضوع سے ہی نکال کر بات بدلتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ اگر موسم سے بات شروع ہوئی ہے تو کیفیت پر آ جائے گی کہ بھائی یہ موسم ہے، یہ کیفیت ہے، میں یہ محسوس کر رہی ہوں، میں یہاں جا رہی ہوں. تو ایک بات سے بات نکالنے کی صنف کو کہتے ہیں انشائیہ. اب ہے اخبار میں لکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ انشائیہ لکھنے والے کو انشا پرداز کہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اخبار میں لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون نگار کہتے ہیں. سوچیں آپ کہ اخبار جب آپ اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا موضوعات کی مناسبت سے صرف مضامین موجود ہوتے ہیں کہ پورا اخبار سرورق سے لے کر آخری صفحے تک کیا صرف موجود ہے وہ کہ صرف اس میں مضامین ہیں؟ کہ کالم نگار کہیں گے کہ خوش نگار کہیں گے کہ مکتوب نگار کہیں گے؟ اب آپ اس پہ غور کریں کہ اس کو کیا کہیں گے. تو آپ اگر جانتے ہوں تو دیکھیں، مکتوب کہتے ہیں خطوط کو. کیا اخبار میں خطوط ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اور کیا خوش نگاری ہوتی ہے؟ نہیں جی، کالم ہوتے ہیں. اگر ہم اخبار کا جائزہ لیں تو اس میں اس طرح سے کچھ یہاں پہ خبریں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ کالم بنائے جاتے ہیں اور اس میں دیا جاتا ہے کہ صرف مضامین نہیں ہوتے. صرف مضامین ہم اگر دیکھیں تو صرف مضامین نہیں ہوتے اخبار میں، اس میں مختلف کالم ہوتے ہیں، مختلف صفحات پر مختلف کالم ہوتے ہیں. اخبار میں لکھنے والا اسی لیے کالم نگار کہلاتا ہے. اخبار ہم اگر دیکھیں تو اس میں معلومات ہوتی ہے، خبریں ہوتی ہیں، کچھ کھیل کے متعلق معلومات ہوتی کہ اسپورٹس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، کچھ شاعری وغیرہ کی. اگر ادب نما کا صفحہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں شاعری کی معلومات ہوتی ہے اور دوسرے ادبی کارنامے، کوئی ادیب کے بارے میں تفصیلی معلومات یا کوئی کتاب کے بارے میں تفصیلی جائزہ. آج کے منظر نامے میں فلمی صفحہ بھی ہوتا ہے. تو جی کیا ہوتا ہے؟ کالم نگار کہلاتا ہے. مکتوب کہتے ہیں خط کو. اگر خط لکھنے والے کے پوچھتا تو کہتے ہیں مکتوب نگار. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے جواب، قوائف.
قوائف کیا ہے؟ قوائف کا واحد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم واحد جمع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اکثر واحد جمع میں غلطی کرتے ہیں، کہ جیسے کہ جنگ کی جمع ہم جنگوں کہہ دیتے ہیں جبکہ جنگی ہیں. اس کے علاوہ بہتیرے ایسے الفاظ ہیں جس کی جمع ہم غلط لیتے ہیں. جب تک ہم واحد جمع کو نہیں سمجھیں گے صحیح طرح سے، اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کیا ہے. کشف، کرتاس، کشف کہتے ہیں جو آسمان کے اس پر ہو. کرتاس، کرتاس کہتے ہیں صفحہ کو. کمیت اکائی ہے، کیفیت حالت ہے. تو قوائف کی جمع کیا ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ قوائف کی کیا جمع ہے؟ واحد کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں واحد یہاں پر پہچاننا ہے. قوائف تو اپنے آپ میں جمع ہے. اگر میں یہ شعر آپ لوگوں کو سناؤں کہ ہمارے درد کی تفصیل میں گیا ہی نہیں، ہمارے درد کی تفصیل میں گیا ہی نہیں، وہ آشنا ہوا دو چار ہی قوائف سے. آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ آشنا ہوا دو چار ہی قوائف سے، دو چار صفحے سے آشنا ہوا، دو چار ہی اکائی سے، یا دو چار ہی کشف کے رنگوں دیکھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوگا؟ محسوس ہوگا کہ کیفیت، وہ ہمارے درد کی تفصیل میں گیا ہی نہیں. یعنی درد کیا ہے؟ کیفیت ہے. اگر ہم اسے، جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے اس سے جڑا ہوا کوئی شعر، کوئی موضوع، کوئی مضمون سامنے رکھیں تو معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی. واحد جمع اگر ہم سمجھنے لیں تو پہلے معنی سمجھنا ضروری ہے. اگر ہمیں معنی ہی نہیں معلوم تو ہم کس طرح سے سمجھیں گے کہ یہ واحد جمع کیا ہے؟ تو یہاں بات ہو رہی ہے کیفیت کی. قوائف کا واحد کیا ہے؟ کیفیت ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں، ہائے ہائے، مرحبا، شاباش، اف، ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ حرف فجائیہ، حرف ندا، حرف معکوس، حرف تفکر. تفکر کا مطلب ہوتا ہے فکریہ، معکوس کا مطلب ہوتا ہے الٹ، ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، آواز اور دینا یا آواز دینا یا پکارنا. اور فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایسی جو ہم آواز دیں یا تو پکاریں یا تو پھر ہم کسی چیز پر حیرت کا اظہار کریں یا کسی پر افسوس کا اظہار ہو رہا ہے یا خوشی محسوس کی جا رہی ہے. اب آپ لوگ غور کریں، جب ہم معنی سمجھ لیے کہ بھائی یہ کیا کیا معنی ہے آپ لوگوں کو پتہ اگر ہے، تو ہائے ہائے فکریہ ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی، ویسے ہائے ہائے اچھے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہائے یہ کتنا خوبصورت ہے، مگر اف فکریہ ہو سکتا ہے، شاباش فکریہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ شاباش، مرحبا، مرحبا یعنی خوشیوں کی مرحبا کہتے ہیں کہ آئیے آپ، خوش آمدید. تو یہاں پر تفکر تو نہیں ہوگا، کوئی تفکر سے کسی کو مرحبا نہیں کہتا، شاباش نہیں کہتا. الٹ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی کا الٹ لفظ نہیں ہے. یہاں کسی کو آواز نہیں دی جا رہی ہے کہ بات سنو سنو، یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ حیرت ہے، ہائے ہائے، افسوس ہے، اف، خوشی ہے، شاباش، مرحبا. یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. فجائیہ جملے ہم پڑھتے ہیں کہ جملے کی قسم پہچانیے، جو ہم اپنی کلاسز میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو اس میں کیا رہتا ہے کہ اس میں رہتا ہے عموماً لگا ہوا استجائیہ نشان. تو ہم بآسانی سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ فجائیہ جملہ ہے. مگر جب اس طرح سے پوچھ لیتا ہے تو فجائیہ جو علامت نہیں لگاتا وہ. اس لیے آپ کو پڑھنے کی صلاحیت رہنا چاہیے کہ آپ پہچان سکیں کہ ہائے ہائے، مرحبا، شاباش، یہ طرح جو الفاظ ہوتے ہیں یہ خوشی، حیرت، تجسس یا فطری طور پر جو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے جیسے ارے باپ رے. تو یہ جو ہوتا ہے، یہ جو اچانک کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حرف فجائیہ ہوتا ہے، اس کا اظہار حرف فجائیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب ہے ہمارا شعر کی صنعت پہچاننا. نار نمرود کو کیا گلزار.
नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। हाँ, इस शेर की हमें सनत पहचानना है। अब देखें जी, अब अगर है सनत मुबालगा, हम एक एक सनत पे भी गौर करेंगे, सिर्फ जवाब पर ही नहीं गौर हम कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं जवाब ही पर सिर्फ मैं आप लोगों को जवाब की वजाहत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अभी तो जैसे एक सनत का शेर दिया है, हो सकता है कि इस बार ये कोई और सनत का दे दे, तो अगर हम हर सनत से वाकिफ रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो एक बार पूछता है वही चीज दूसरी बार नहीं पूछता, वो कोई और चीज घुमा कर पूछता है। वो क्यों वही चीज पूछेगा कि जबकि उसके सामने इतना बड़ा है उर्दू अदब, कोई कम नहीं है, वो बहुत वसी है। तो वसी चीज के बारे में उसको सवाल भी वसी मिल रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं पूछने के लिए। तो हमें समझना है कि सनत मुबालगा, यहाँ सनत मुबालगा, मुबालगा आराई भी कहते हैं, सिर्फ अशार में नहीं, बातचीत में भी। अक्सर लोग किसी की तारीफ करने, अभी आजकल इलेक्शन का वक्त है तो हम देखेंगे कि जो लीडरान के साथ होते हैं उनके साथ वो बहुत ज्यादा मुबालगा आराई करते हैं कि भाई जवाब आ रहे हैं हमारे पास, अमूमन जवाब सही आ रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि चौथा तो बहुत गलत बात कर रहा है। सनत तजाद की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई अल्फाज जिद नहीं है। मगर देखें, अब एक सनत समझते हैं कि मुबालगा आराई होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अगर कोई बात बढ़ा चढ़ा कर की जाए तो वो हो जाती है मुबालगा आराई। सनत तलमी की तरफ आते हैं तो किसी भी तारीखी, मजहबी या तो माशरती वाक़े का या बात का जिक्र हो रहा है तो वो क्या हो जाती है, सनत तलमी हो जाती है। इखलाकी भी या कोई रिवायत, कोई हिकायत, कुछ भी अगर किसी भी वाक़े का जिक्र है तो वो क्या हो जाता है, सनत तलमी हो जाता है। सनत मिरातुन नज़ीर, मिरात अगर लफ्ज़ को हम समझने लें, मिरात तुन नज़ीर, तो मिरातुन नज़ीर का मामला यूं है कि मेरा एक ही मिरात लफ्ज बना है जुड़े हुए से। मिरातुन नज़ीर का माना होता है कि एक ही मौजू से जुड़े हुए। नज़ीर बेनज़ीर नाम रहता है, जिसके जैसा कोई ना हो तो वो हो जाता है बेनज़ीर। मिरातुन नज़ीर यानी कि एक ही शय की निस्बत से बहुत सी चीज़ों का जिक्र हो। जैसे कि हम शेर ले लेते हैं कि कहाँ है साक़ी महफिल, कहाँ है जामो सबू, कहाँ है साक़ी महफिल, कहाँ है जामो सबू, हुए इतर फिशा नगमा बार है यारो। यहाँ पर क्या बात हो रही है, मैं कदे के ताल्लुक से बात हो रही है। जाम, सबू, इतर फिशा हो जाना, महफिल, ये सब एक ताल्लुक से बात हो रही है, यानी एक ही बात की निस्बत से बहुत सी बातें हो रही हैं। और मुबालगा, अगर हम मुबालगे का शेर लें तो मेरे अश्क भी है शामिल, ये शराब उबल न जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ चलना चाहिए। यहाँ पे बात मुबालगा आराई की हो रही है कि मेरे आंसू अगर शामिल हो गए हैं, ये शराब जरूरी नहीं है कि आप वो शराब लें, शरबत का कोई भी किस्म शराब कहलाई जा चुकी है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये पानी ना पिए, उसमें मेरे अश्क शामिल है, कहीं तुम्हारा मुंह जल ना जाए कि मेरे अश्क में इतनी तासीर है, इतनी ज्यादा हरारत है कि वो उबल रहे हैं, तो ये बात मुबालगा आराई की हो जाती है। ऐसा तो कुछ होना नहीं है मेरे आंसुओं से। तो यहाँ पर हम मिसाल के जरिए बहुत सी सनतों को समझ रहे हैं। सनत तजाद की तरफ आते हैं तो सनत तजाद कहते हैं अगर शायर अपने शेर में दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करें तो कहा जाता है कि सनत तजाद का शेर है। जैसे कि विस्ल से शाद किया, हिजर से ना शाद किया, उसने जिस तरह चाहा मुझे बर्बाद किया। यहाँ पर बात क्या हो रही है, शाद भी किया ना शाद भी किया, ये अल्फाज जिद हो गए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। यहाँ पर बात हो रही है जी सनत तलमीह की। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब किनान का बादशाह नमरूद डाल रहा है आग में, तो अल्लाह ताला खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
खलील भी कहते हैं, दोस्त को यूं बचा लिया, अल्लाह ताला ने अपने दोस्त को बचा लिया। कह रहे हैं शायर कि भाई तूने नारे नमरूद को किया गुलजार, यानी बाग की तरह कर दिया, उसको ठंडा भर दिया, उसको खत्म कर दिया आग की तासीर को। इसके ताल्लुक से एक और भी शेर होता है कि भाई नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील। अगर आप लोग सुनते होंगे तो एक मशहूर कव्वाली का ही ये शेर है कि नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, फिर तुम नार को गुलजार बना देते हो। यानी कि तुम अपने दोस्त को खुद डलवाते, तुम्हारी मंशा के बगैर तो कुछ नहीं होता, तुम अपने दोस्त को खुद ही आग में डलवाते हो और फिर तुम आग को गुलजार बना देते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है वाक़े की तरफ, तो हम समझ सकते हैं कि ये सनते तलमी का शेर है। आपको वाक़या पता